یہ نو کانفیڈنس موو اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کو ریورٹ بیک کر دیتا ہے اور اس کو ریسٹور کر دیتا ہے، اور اگر ہم نو کانفیڈنس موو میں ہم چلے جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہار جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فورن انٹرونشن کو سپورٹ کیا، فورن ایگریشن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور اپنی سیٹنگ گورنمنٹ کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے رجیم چینج کا حصہ بن گئے۔ اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آ جائے گا یا چور آ جائیں گے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے، بہت دور تک ہے۔ یہ لوگ جو اب نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور ہمیں تو جی وینٹیلیٹر سپورٹ ہے، ہمیں لائف سیونگ ڈرپس لگی ہوئی ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، اور ہم فائنینشلی بہت پور کنڈیشن میں ہیں، یہ آگے چل کے ڈیفالٹ کی سچویشن میں اپنے آپ کو شو کریں گے یا چلے جائیں گے، کیونکہ یہ لوٹ مار ہے، یہ اسی اکانومی کو بلڈ نہیں کر سکیں گے۔ یہ چائنا اور رشیا کی ریجنل سپورٹ کھو دیں گے، اور پھر یہ اکنامک انسٹیبلٹی اور ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں آفر ہے کہ ہم اگر نیوکلیئر ایسٹس اپنے تلف کر دیں پیسفلی تو ہمیں جو ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں گی، اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے سارے لونز معاف کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں اس کے بدلے میں کافی فائنینشیل ایڈ کی آفرز ملیں گی، اور پھر یہ دوبارہ بولیں گے کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم نیبر میں ریجن میں فرینڈلی کنٹری کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم عوام کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم عوام کو صحت دینا چاہتے ہیں، اور کراپ جو یہ بولتے رہے اور یہ لوٹتے رہے، یہ وہی دوبارہ آپ کو بیچیں گے راگ باشی، اور ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس گیو اپ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، اور ہم پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہوگا، اور آپ کی اپنی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس وقت کوئی آرمی چیف، چاہے کرنٹ آرمی چیف ہو یا کوئی غیرت مند آرمی چیف ہو، کوئی نہیں اٹھ سکے گا، اور پھر آپ نیوکلیئر ایسٹس اپنے ڈیفینڈ کریں گے، انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں وہ آئیں گی، اور آپ کے ہی اپنے انٹرنل سپورٹ کے ساتھ یہ نیوکلیئر ایسٹس کو ریموو کر دیں گے، جیسے یوکرین میں ہوا۔ جب آپ ڈیفینگ کر دیے جائیں گے نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے، اور اس وقت آپ کی آرمی جو ہے وہ پوری رسپیکٹ اپنے لوگوں میں آلریڈی کھو چکی ہوگی، جو انفارچونیٹلی اب کھوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک کھو چکی ہے۔ جب آرمی کو اپنی عوام کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، جب عوام کا اپنے ملک پہ سے اس وقت تک اعتبار ختم ہو چکا ہوگا، ویک ہو چکے ہوگے، انڈیا کے آگے ہم ذلیل ہو چکے ہوں گے، اور ہم میں ہمت نہیں ہوگی کہ ہم انڈیا کی طرف سر اٹھا کے بھی دیکھ سکیں یا عزت سے بات کر سکیں، اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اس ڈیفیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ جب فارم پہ کریٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان اور گوادر کو کنٹینیو کرنے دیا جائے گا؟ اس وقت پھر بلوچستان پہ یہ جتنی وار ہے یہ تیز کر دی جائے گی، اور یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ ٹروپس آ کے گوادر پہ بیٹھ جائے گی۔ آرمی نہیں لڑ سکے گی، آرمی کو سپورٹ ہی نہیں ہوگی عوام کی، آرمی بالکل عوام کے آگے اپنی رسپیکٹ کھو چکی ہوگی، اور لوگ کوئی ایون جوان اور افسر نہیں اپنے آفیسرز پہ وہ اعتبار کریں گے، کیونکہ وہ جنرلز بھی اپنی رسپیکٹ اپنے رینک اور فائل میں کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ کتنے ایماندار ہوں گے، لیکن ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں بچی ہوگی یہ نیوکلیئر ڈیفینگ ہونے کے بعد یا اس سچویشن میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد سندھ میں کراچی اور سندھیوں کے درمیان سول وار کرائی جائے گی، مہاجروں اور سندھیوں میں، ٹھیک ہے۔ اس سول وار آپ کے گھر گھر میں آئے گی، تو جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھ کے زی ٹی وی اور زی نیوز اور ڈرامے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ سیاسی عمل ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے روزے کریں، افطاریاں کریں، یہ آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں آئے گی۔ سیریا مت بھولیں، ٹھیک ہے، عراق، لیبیا مت بھولیں، یمن، یوکرین مت بھولیں، کوئی محفوظ نہیں ہوگا، چاہے وہ پنجاب میں بیٹھا ہو اگلی باری پھر زرداری کے نعرے لگا رہا ہو، یا اگلی باری پھر نیازی، یا ایک بار پھر شیر یا جی الطاف، یہ آپ کے ہمارے گھروں میں آگ آئے گی، اور ایک ایک گھر کو آگ لگے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے اتنے حصے بکھرے ہوں گے، اور یہی لوگ بعد میں، یہی جو لیڈرز ہیں جو یورپ میں جا کے بیٹھے ہوں گے، یہ آپ پہ پھر حامد کرزئی یا اشرف غنی کی طرح کے بیٹھیں گے، یا جس طرح بھی لیبیا میں ہفتار، جنرل ہفتار بیٹھا ہوا ہے، فلانا بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی طرح یہ کہانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، اور دس از واٹ دے وانٹ دا ویسٹرن پاورز، اس ریجن کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، تاکہ یہاں بیٹھ کے یہ چائنا کو روک سکیں، رشیا کو انسرکلمنٹ کر سکیں، اور انڈین ہیجمنی یہاں پہ قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، یہ کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اپنے ٹی وی اینکرز پہ، اپنے نیوز میڈیا پہ، جو اس چیز کو اپنے، اور دانشوروں پہ جو اس چیز کو ایز اے پولیٹیکل سچویشن ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل سچویشن نہیں ہے، یہ آپ کا ہائبرڈ وار کی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے، انفارچونیٹلی نوئنگلی یا ان نوئنگلی۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اینڈ ٹاپ براس
واٹ ایور دا ریزن میں بھی یہ اس وقت کمپرومائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اگر ابھی کوئی کچھ کر سکتا ہے تو عوام کھڑی ہو باہر، اور یا فوج کے اندر سے کچھ ہو. یہ اس وقت اس سچویشن سے پاکستان کو بچانا اس وقت